عبادت گاہ میں اسے محفوظ کر لیا۔ سال کا ایک دن ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح تم کعبے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہو، سال میں ایک بار ہم تمام جمع ہو کر اس نشانات کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ مجھے تف ہے تمہاری مسلمانی پر کہ تمہیں اس ابھی تو دوسری نسل چل رہی ہے، ابھی تو تمہارے نبی کا وصال ہوا ہے، ابھی تو 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے، اور ہمیں دیکھو کہ کئی سال گزر گئے ہیں۔ آج بھی ہم جس طرح اول دن سے اس کی تعظیم کی جاتی تھی نشانات کی، آج بھی ہم اسی طرح وہ نشانات کی تعظیم کرتے ہیں اور ادب کرتے ہیں۔ مجھے تمہاری مسلمانی پہ تف ہے کہ تمہیں اپنے نبی کی کسی نشانی کی نہیں، تمہیں اپنے نبی کی آل کی عزت کا نہیں پتہ، تم کیسے مسلمان ہو۔ اس نے کہا، یزید نے کہا، جب بندہ بے حیا ہو، جب کہتے ہیں کہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، کہ زمین جتنی مرضی ہلتی رہے کائنات تباہ ہو سکتی ہے زلزلے کی وجہ سے، گل محمد کہتے ہیں یہ دروازے کے حصے کو، کہ ہر پوری بلڈنگ محل حویلی گر سکتی ہے، یہ دروازے کا حصہ ہوتا ہے، یہ پختہ ہوتا ہے، یہ نہیں گرتا۔ زمین جنبت نہ، جب بندہ بے حیا ہو جائے تو جتنے مرضی باز کر لو بندے کو شرم نہیں آتی، کیونکہ بندہ ہی بے شرم ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے باز کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے، نبی کا وصال ہو گیا، نبی کے بعد خلفاء کا وصال ہو گیا، اور تم نے اس شخص کو قتل کر دیا ہے۔ آج بھی اس آنکھوں سے جو نور جھلکتا نظر آ رہا ہے، مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہمارا مذہب جو ہے، میں ان آنکھوں سے نکلنے والی نورانی کرنوں کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دربار یزید کے اندر کیسے روم کا ایلچی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا نور دیکھ کے کلمہ پڑھ لے، یہ اس کا مقدر تھا۔ اور 72,000 یزیدی میدان کربلا کے اندر واعظ بھی کیے، خطبے بھی دیے، تمام بچوں کو شہید کیا گیا، عباس کا خطبہ سنا، حسین کا خطبہ سنا، پھر بھی دل نہ پھرا۔ یہی بات ہے کہ بندے کی اپنی توفیق اپنے مجال نہیں کہ بندہ اسلام کی حویلی میں داخل ہو، یہ رب کا کرم اور رب کا فضل ہے۔ کیا پتہ کب کسی مسلمان سے بے ایمان کر دے، یہ اس کی توفیق ہے، اور کب کسی 1000 گناہ کرنے کے باوجود اس کا دل اپنے ایمان کی طرف ارتقاب کر دے۔ اور یہ کس طرح اب کیا بندہ کیا کہ توفیق رب نے دینی ہے، پھر جو دل کرتا ہے کبھی جو رب نے توفیق دینی ہے تو رب توفیق دے دے گا۔ کوئی اچھا کام کرنے تو اس وقت کر لیں گے، اب توفیق کے لیے تو نہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ ہر اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، اور ہر برے کام کی نسبت اپنی طرف کرو کہ یہ تمہارا کردار ہے، اور برے کام ہمارے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بندہ اگر چھپڑ کے کنارے چلے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ چھپڑ کے گر جاتا ہے، اور بندہ باغ کے کنارے چل رہا ہو، وہ باغ کے اندر داخل ہو نہ ہو، جب باغ سے باہر نکلتے ہیں تو پھولوں کی خوشبو اس کے کپڑوں سے ضرور آتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اپنے آپ کو نماز کی طرف لے کے آؤ گے تو نماز تمہیں قیام دے گا، قیام تمہیں رکوع دے گا، رکوع تمہیں سجدہ دے گا، سجدہ تمہیں تشہد دے گا۔ تم قیام کرنا، تکبیر تحریمہ کہنا تمہارا کام ہے، اسلام کی حویلی اور اللہ کے رحمت سے مالا مال کر دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پھر وہ دوسرا شیخ حکیم بولا کہ مجھے بھی تف ہے تمہاری مسلمانی پہ، میں داؤد علیہ السلام سے لے کر آج تک سنتا آ رہا ہوں کہ نبی کی یہ علامات ہے، یہ نبی کی یہ شان ہوگی، نبی کی آل اس طرح کی ہوگی۔ ہم نے تو اتنے قصے سنے کہ ہمارا دل کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام تاریخ کو پڑھیں، اور تمام مورخین نے جب بھی لکھا یہ کہا کہ کاش اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے نبی کے امتی بنا دے۔ اگر تمہیں وہ امت مل گئی اور امت ملنے کے بعد تمہیں یہ عہدہ مل گیا اور تم نے اپنے نبی کے ساتھ کیسا کیا ہے، جاؤ میں بھی تمہیں کہا، اس نے کہا کہ اپنی زبان کو بند کرو، اگر تم حکیم نہ ہوتے تو میں تمہیں زندہ نہ چھوڑتا، اور میں تمہیں میری حکمت کا تو خیال ہے لیکن تمہیں اپنے نبی کے نواسے کا خیال نہیں ہے، جاؤ میں بھی اس نبی کا روشن، اس نبی کے نواسے کا روشن چہرہ دے کے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔
وہ کام جو مبلغین نہ کر سکے، جو باعثین نہ کر سکے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ وہ کام کر رہا ہے۔ جب یہ کربلا کا یہ سفر، جب یہ لشکر واپس مدینے کی طرف جا رہا تو راستے میں ایک پادری آیا اور اس نے جب اس چہرے کو دیکھا تو اپنی کتابوں کو کھنگالا کہ یہ وہی نشانیاں تو نہیں ہے نبی کے نواسے کی۔ جب دیکھا تو وہی نشانیاں تھی، تو یزیدی کے سپاہی کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ یہ لو اتنے دینار لو، یہ چہرہ ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پیسے تھوڑے، پیسے زیادہ لاؤ۔ 30,000 درہم کی روایت میں کہ 30,000 درہم دیے اور کہا کہ ایک رات کے لیے تم نے تو سونا ہے، تم نے پہرا دینا ہے، تم اس طرح کرو کہ یہ چہرہ مجھے دے دو، اس کی حفاظت میں کروں گا، صبح ہوگی اپنے سپاہیوں کے اٹھنے سے پہلے مجھ سے یہ چہرہ لے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 30,000 درہم دیے، چہرہ حوالے کیا۔ وہ پادری ساری رات اپنے سامنے سر حسین کو رکھ کے دیکھ کر آخری پہر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ صبح کا وقت آیا تو آپ اس پادری نے، اب مسلمان ہو چکا تھا، چہرہ دیا اور کہا کہ مجھے حیا آتی ہے تم لوگوں سے، وہ کام جو تم لوگ نہیں کر سکے۔ ہم اپنی کتابوں کو کھنگال کے رہے کہ اصل دین، اصل مذہب کیا ہے۔ مجھے شک پڑا اور ذہن میں آیا کہ یہی وہ چہرہ ہو سکتا ہے جو ہمیں اصل مذہب اور اصل ایمان کی طرف ہمارا رخ کرے گا۔ میں نے اس چہرے کو لے کے جانے کی دیر تھی۔ تمہارے پاس تو کئی برسوں سے یہ چہرہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بچپن سے تم اسے دیکھ رہے کہ تمہارا دین، تمہارا دل نہ پھرا۔ میں نے ایک رات محبت کی نگاہ سے اسے دیکھا ہے تو کملی والد نے اتنا پیار مجھ پہ کیا ہے کہ خود آ کر اس پیار کی بدولت مجھے کلمہ پڑھا کر واپس گئے ہیں۔ آل رسول سے محبت یہ کوئی عام درجہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میری آل سے محبت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اس کے بعد زندگی کیسے گزری؟ جب آپ مدینے کے اندر واپس آئے، یہ کربلا کا ایک سارا لشکر جب واپس آیا تو بشیر بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو پہلی مدینے میں بھیج دیا، جاؤ یکدم سے اس طرح اس حال میں اس لشکر کو دیکھیں گے تو کہیں کسی کے دل پہ کوئی بوجھ نہ آ جائے، کوئی صدمہ کھا کے مر نہ جائے۔ جا کے پہلے ہی بتا دو کہ کربلا سے نوازوں کا لشکر واپس آ رہا ہے، اہل بیت کا لشکر واپس آ رہا ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ اس حال میں واپس آ رہا ہے۔ جب مدینے کے اندر گونج ہوئی تو تمام لوگ مدینے سے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے نہیں جا رہی تھی۔ امام زین العابدین نے کہا کہ پھوپھی جان کیا بات ہے؟ کربلا میں نہیں رکی، کوفہ کی طرف گئے پھر نہیں رکی، دمشق کی طرف گئے پھر نہیں رکی، یزید کے محل کی طرف گئے پھر نہیں رکی، اب تو اپنا مدینہ آ گیا ہے، اب آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ فرمایا کہ بیٹا کیسے آگے بڑھو؟ آگے مدینے کے اندر سغرا بھی بیٹھی ہے تیری بہن، اس نے مجھ سے جاتے وقت میں کہا تھا کہ جس کو ساتھ لے کے جا رہی ہے مجھے وعدہ کر کے جاؤ ان تمام کو اپنے ساتھ لے کر واپس آؤ گی، میں کس منہ سے آگے بڑھو؟ لیکن میرا سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کے درمیان سے نکلی، خواتین سے نکلی اور آپ کربلا کے لشکر کی طرف آئی، اور سب سے پہلے جس خیمے کی طرف گئی، جس کجاوے کی طرف گئی، وہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کجاوا تھا کہ میں جاؤں بڑے دنوں کے چھوٹے بھائی سے بچھڑی ہوں، جا کے دیکھوں تو صحیح میرا بھائی کیسا ہے۔ جب جا کے دیکھا جھولا تھا، علی اصغر نہ تھا، علی اکبر کی کجاوے کی طرف گئی، کجاوا تھا، علی اکبر نہ تھا، اولا محمد قاسم کی طرف گئی، کجاوے موجود تھے لیکن شخصیات ذات موجود نہ تھی۔ پھر آئی پھوپھی زینب کے پاس اور آ کے کہا کہ بتاؤ میرا علی اصغر کہاں پہ ہے، میرا علی اکبر کہاں پہ ہے، اولا محمد کہاں ہے، قاسم کہاں ہے؟ آنکھوں سے آنسو برس رہی ہیں، جواب نہیں ہے۔ کہا کہ ایک ہی اللہ اگر آپ جواب نہیں دیتی ہے دوپٹہ کھینچا تھا، چلے روزے پہ، میں جا کے رسول اللہ سے کہتی ہوں کہ پھوپھی زینب میرے سے علی اصغر کو بھی لے کے گئی تھی، اکبر کو بھی لے کے گئی تھی، اولا محمد کو بھی لے کے گئی تھی، قاسم کو بھی لے کے گئی تھی، لیکن واپس نہیں لائی ہے۔ ان سے پوچھیں کہ یہ بتائیں علی اصغر علی اکبر کہاں پہ ہیں، یہ سب کہاں پہ ہیں؟ زینب فرماتی ہیں کہ میں نانے جب واپس کربلا سے واپس آئی راستے میں یہی کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، تم لوگوں کا تو ایمان ختم ہو چکا ہے، لیکن مدینے میں جانے دو، میں نانے کو ٹکڑے سناواں گی جا کے، میں جالی کو پھڑ کے ہلاواں گی جا کے،
میں آخا کی نانا میرا حال دیکھو جو کیتی ہے امت میرے نال دیکھو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یا رسول اللہ نانا جان مجھے مارنے والے ہمیں شہید کرنے والے اور کوئی عیسائی نہ تھے یہودی نہ تھے, وہ تمہارا کلمہ پڑھنے والے تھے. عجب مذاق تھا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے نعرے اللہ اکبر کے لگا کے مجھے شہید کیا گیا ہے. یہ کوئی عیسائی یا یہودی نہیں تھی, یہ آپ کی کلمہ پڑھنے والے تھے. 3 مرتبہ مدینے کے اندر قیامت آئی ہے, ان میں سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا. دوسری مرتبہ جب امام حسین اپنے قافلے کو لے کر میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے, تب در و دیوار پکار رہے تھے مسلمانوں نہ جانے دو نبوت کے خلاصے کو, خدا را روک لو آ کر محمد کے نواسے کو. یہ دوسری قیامت تھی. اور تیسری قیامت تب آئی تھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر میدان کربلا کے بعد واپس مدینے کی طرف آیا. یہ تیسری قیامت کی مدینے پر ام البنین ماں جی یہ جب سامنے آئی, آگے سیدہ زینب کے گلے سے لگی اور روئی اور ساتھ ہی اپنے منہ پہ نقاب دیا, چہرے پہ نقاب دیا. تو آپ نے فرمایا کہ ماں جی یہ نقاب کس سے کر رہی ہے, کوئی غیر نہیں ہے یہاں پر. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا زینب یہ تیرے ساتھ ایک بوڑھا کھڑا ہے اور میں کس سے پردہ کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا کہ ماں جی یہ بوڑھا نہیں ہے, یہ آپ کا زین العابدین جوان ہے. یہ جب یہاں سے کیا تھا تو داڑھی کے بال سیاہ تھے, زلفوں کے بال سیاہ تھے. اس نے ایک دن کے اندر اپنے خاندان کی 18 لاشیں دیکھی ہیں. یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا ہے. چند دنوں کے اندر اس کے تمام بال سفید ہو گئے ہیں. آج ماتم ایک نکل آیا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن جو بات ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ اپنے عقیدے کو دیکھیں, اپنے فرقے کو دیکھیں. اگر میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, آپ اپنا عقیدہ مبارک, ہمیں ہمارا عقیدہ مبارک 40 سال تک رہے اور آپ کے غم کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. اگر آپ کا غم جو آپ کے دل پہ آیا تھا کربلا کے بعد, اگر اس غم کا ایک ذرہ پہاڑوں پہ ڈالا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. امام زین العابدین کے غم کا ایک قطرہ پہاڑوں پہ ڈالا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اتنے غم کے ہونے کے باوجود آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے. کوئی ایک جھوٹی روایت دکھا دو کہ آپ نے ماتم کیا تھا, کوئی ایک جھوٹی روایت دکھا دو. آؤ مسلمانوں, آج بھی وقت ہے, آؤ اپنے ائمہ کے اقوال, ان کے اعمال کی طرف آؤ, ان کے عمل کی طرف آؤ. اگر نہیں میری بات سمجھ میں آتی ہے, جس طرح تمہارا عقیدہ کہتا ہے پھر اسی طرح کرو. میرا کام ہے عقیدہ اور سیدھی بات تمہیں بتا دینا. کسی بھی اہل کربلا کی طرف سے کوئی ایک روایت تمہیں نہیں ملے گی کربلا کے اندر موجود صحابی, موجود تابعی یا کسی فرد نے ماتم کیا تھا. ماتم نہیں تھا, بس ایک ہی تھا, وہ تھا صبر. ان اللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ. جب حضرت امام زین العابدین سے امام باقر نے پوچھا آپ کے بیٹے نے کہ آپ بوڑھے ہو گئی ہیں, میں بچے سے جوان ہو گیا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, اب تو خون بہنے لگ گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا تمہیں نہیں پتہ چلے گا یہ غم کیسا غم ہے. عرض کیا ابا جان ایک حکیم کو بلاتا ہوں, بڑا اچھا حکیم ہے, وہ آپ کا علاج کرے گا. بیٹا تم اجازت لے آؤ. حکیم آیا, آ کے ہاتھ کو پکڑا, نس کو دبایا, کہا کہ بیماری بھی کچھ نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے, لگتا ہے کوئی غم ہے. آپ نے فرمایا ہاں حکیم ایک غم ہے. کہا بتاؤ وہ غم کیسا غم ہے؟ فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. کہا چلو ٹھیک ہے آپ نہ بتائیں, غم کے 2 علاج آپ کو بتاتا ہوں. اس طرح کریں کہ صبح صبح بازار کی طرف نکلا کرے اور بازار کی سیر کیا کرے. بازار کی چیزیں دیکھ کے آپ کا دل للچائے گا, آپ کا ذہن کسی دوسری طرف جائے گا, غم بھول جائیں گے, آپ بے ہوش ہو گے. ہوش میں اٹھے, کہا حکیم دوبارہ کسی بازار کا نام نہ لینا. عرض کی امام صاحب میں نے تو ایک بازار کا نام لیا ہے. فرمایا بازار کا نام نہ لے, مجھے آج بھی ملک شام کا بازار یاد ہے جہاں دودھ کا پیالہ ہمیں پیش کیا گیا تھا اور ہم نے چیخ کے کہا تھا اگر آج دودھ پی لیا کل قیامت کو علی اصغر ہمارے پاس آئے گا اور آج ایک گود میں بیٹھ کے کہے گا ہم تو پیاسے مر گئے تھے کربلا کے اندر, تم بازاروں میں دودھ پیتے رہے تھے. جب ہاتھ بھی بندے تھے, پاؤں بھی بندے تھے, پھر سوچو ہماری عورتوں کو سواریوں سے کیسے اتارا ہوگا.
میں وہ بازار نہیں بولا، ہاتھ باندھے کا اس طرح کریں امام صاحب، صبح صبح نہر کے کنارے پھرا کریں تاکہ آپ کا جی اس نسیم فضا وادی صبا سے منور ہوگا اور آپ کے غم دور ہو جائیں گے۔ آپ نے منہ پہ ہاتھ رکھنے فرمایا چپ کر، میں 10 دن ایک نہر کے کنارے بیٹھا رہا، ہمارا پورا خاندان پیاسا تھا، میں 10 دن تک دیکھتا رہا، اس نہر سے کتے تو پانی پیتے رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ پیاسی شہید کر دی گئی تھی۔ تم کس دریا کس نہر کے نام لے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیدھے راستے اور اہل بیت کی محبت کرنے اور اسی پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس محبت پر مر گئے، قبر میں تم بعد میں جاؤ گے، تمہاری قبر کے اندر جنت کے 2 دروازے پہلے کھول دیے جائیں گے۔ یہ ایسی محبت ہے اہل بیت کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کی غلامی کے اندر قبول فرمائے۔